پڑھے نا بخاری مسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجرانی چادر حضور نے اوڑھی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جناب فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، تو کہتے ہیں پیچھے سے ایک شخص نے نا حضور کی وہ چادر، اس میں سرخ دھاری دار تارے تھی، تو پکڑ کے نا اس نے چادر حضور کی کھینچی، تو وہ جو چادر تھی وہ حضور کے گلے میں پھر گئی۔ فرماتے میں وہ تکلیف محسوس کر رہا تھا، تو وہ کھینچ کے نا چادر، تو کہنے لگا میں کچھ مانگنے آیا ہوں، جو دروازہ زور سے کھٹکھٹائے اسے بھیگ دیتے ہو، تو دوڑ جا دروازہ توڑے گا۔ لیکن حدیث کے لفظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم نے اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہاں مسکرانا کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے توجہ کی تو مسکرائے، فرمایا کیا لینے آیا ہو؟ کہنے لگا بھکاری ہوں، کچھ لینے آیا ہوں، چادریں کھینچ کے مانگ رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دیا کتنا؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا یہ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے دے دو، دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے۔ وہ آیا تھا تو اسے ادب آداب بھی نہیں آتے تھے، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، لیکن گاؤں گیا تو جا کے دین کا مبلغ بن گیا۔ کیا تبلیغ کرتا ہے؟ کہتا ہو لوگوں غربتوں سے پریشان لوگوں آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں مدینے لے چلوں۔ میرے رسول اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے۔ جب طبیعت کے اندر انسان کے ایک مزاج بن جائے نا، آپ یقین کریں کہ بڑے ٹھنڈے لوگ، مست لوگ، پرواہ کوئی نہیں، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بیچارے زندگی میں جو دوسروں کو سیدھا کرتے کرتے نا خود بڑے ٹیڑے ہو گئے، حالات خراب ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل وہ روایت لائے ہیں، جب ایک شخص نے آ کے حضرت عمر سے کہا تھا میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا تو نہ کرنا۔ اس نے کہا حضور میں پڑھا لکھا ہوں کیوں نہ کروں؟ فرمایا جب تو ممبر پہ بیٹھ کے واز کرے گا تو بہت سارے لوگوں کو گناہ گار بھی تو سمجھے گا نا، تو تیرا اپنا کیا بنے گا یہ بھی تو بتا نا، کہ پھر تیرے اندر کے لیول کا کیا بنے گا۔ اپنے آپ کو نا ان قباحتوں سے، اگر آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں، آپ سکون میں نہیں ہیں، تو آپ کے اندر میل ہو تکبر کی، حسد کی، غیبت کی، چغلی کی، اور سب سے بڑی بدگمانی کی، برا سوچنے کی، پھر آپ کہیں کہ میں سکون سے۔ آپ یقین کریں ہمارا کوئی مخلص دوست اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو مخلص سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے زمانے میں سچا اس لیے کوئی نہیں کہ ہم کسی کو سچا سمجھتے نہیں۔ ہمیں بزرگ اس لیے نہیں ملتے کہ ہم کسی کو بزرگ ناراض نہ ہونا، میری بات پہ غور کرنا۔ ہمارے ہاں اس لیے کوئی ہمارا ہمدرد نہیں کہ ہم کسی کو ہمدرد، ہمارے بندے کو تو دکاندار کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو تو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو تو دھوکے باز کہہ رہے ہیں، ہر شخص تو ہماری نظر میں جاہل ہے، ہر عالم تو معاذ اللہ ہماری نظر میں بے عمل ہے۔ جب اس قدر زیادہ ہمارا ذہن برا ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اتنا برا سوچیں گے تو پھر تو حضور نے فرمایا نہیں کہ اللہ تمہارے گمان کے قریب ہے، اس طرح کا گمان کرتے ہو رب بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو اپنی سوچوں کو ستھرا کریں، اپنی طبیعت میں نرمی لائیں۔ آپ اچھے بندے ڈھونڈنے ملیں گے تو رب آپ کو ڈھیروں بندے عطا کرے گا۔ اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، کبھی چھوٹا نہ کریں، چھوڑیں۔ اپنی نجی مجلسیں بھی پاک کریں، صاف ستھری کریں اور خوبصورت کریں، اور اپنی جو خلوتیں جلوتیں ان میں محنت کریں۔ اپنے سے دوسروں کو افضل جاننا سیکھیں، لوگوں کا اکرام کرنا سیکھیں، آداب سیکھیں، اور لوگوں کے بارے میں اچھی گفتگو کرنی سیکھیں۔ آپ یقین کریں یہ کام آپ کسی کے لیے کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا حضرت جی میرا دل بڑا بے سکون رہتا ہے تو کوئی وظیفہ دیں، تو اس کا خیال تھا کچھ پڑھنے کو بتائیں گے۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس طرح کر، کسی بندے کے ساتھ نیکی کر پر اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ کون کر رہا ہے، اسے خبر فرمایا اس طرح کی نیکی کر، پھر رب تیرے دل کو قرار عطا کرے گا۔ وہ جو دکھا کے مسجد میں پیسے دیے جاتے ہیں وہ نام تو ہو جاتا ہے پر سکون لے جاتا ہے وہ، لیکن جو چھپا کے نیکی ہوتی ہے وہ ذرا مزہ کر جاتی ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت، تو ستیں تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ اٹھ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا،
متے کوئی مل جائی بخشیا تے توں بھی بخشیا جا۔ آخر دعوانا ان الحمد۔